بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دھوپ بہت تیز تھی، سڑک پر گاڑیاں رواں دواں تھیں، ہر انسان کو اپنی منزل کی طرف جانے کی جلدی تھی۔ گرمی اور دھوپ کے باعث وہاں کھڑا ہونا دوبر ہو رہا تھا۔ ایک تو میں اپنی بہن کا عبایا پہن کر آیا تھا تاکہ وہ مجھے پہچان نہ سکے، کیونکہ ممکن تھا کہ میری معذوری کی وجہ سے وہ مجھے پہچان جاتی اور سمجھ جاتی کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اس لیے میں نے عبایا پہنا تاکہ اس کا شک مجھ پر نہ ہو جائے۔ میری بہن ایک شاپنگ مال میں کام کرتی تھی، میں معذور تھا اس لیے کما نہیں سکتا تھا۔ بہن نے مجھے نیا فون لا کر دے دیا تھا کہ اگر مجھے سمجھ آئے تو میں آن لائن کام کر کے کچھ کما سکوں۔ یہ فون بہت اچھا اور مہنگا لگ رہا تھا، میں نے بھی خوش ہو کر اپنے پاس رکھ لیا۔ آخر کب تک بہن کی کمائی کھاتا؟ ظاہر تھا جب اس کی شادی ہو جاتی تو مجھے تو کمانا ہی تھا، اپنا بوجھ خود اٹھانا تھا۔ مجھے بڑی بہن پر بھروسہ تھا، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا کتنا سنگین نتیجہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ میں نے دن رات محنت کر کے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لی تھی، اس میں کافی وقت لگ گیا تھا، مگر میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب لگن سچی ہو تو کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ اب میں اس سے اچھا کمانے لگ گیا تھا اور میں بہت خوش تھا کہ میں کمانے کے قابل تو بن گیا، لیکن اب میری بہن کئی دن ڈیوٹی سے گھر نہ آتی۔ میں انتظار کرتا رہ جاتا اور جب کہتا کہ ایسا کون سا کام آ گیا کہ تم کئی دن گھر سے باہر رہتی ہو، تو میری بہن کہتی شاپنگ مال میں سیل لگی ہوئی ہے، کام بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے وہاں رکنا پڑتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں اتنا بڑا شہر ہے، لوگ شاپنگ کے شوقین جیسے ہی سیل کا سنتے ہیں فوراً دوڑے چلے آتے ہیں۔ میری بہن نے مجھے وقتی طور پر تسلی تو دے دی تھی، مگر جانے کیوں اس کے انداز سے مجھے کوئی اور ہی چکر لگ رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے میری بہن کا نظریں چرانا اور اٹک کر بات کرنا مجھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ مجھے اس کی رنگت بھی زرد پڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں شک تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ میں نے بہن کا پیچھا کیا اور نقاب کر کے وہاں چلا گیا جہاں میری بہن گئی تھی، اور آگے کا منظر دیکھتے میری روح کانپ گئی۔ باہر ایک عجیب سا شور برپا تھا، کچھ باتیں مجھے سنائی دے رہی تھی، مگر بہت سی باتیں شور میں دب جا رہی تھی۔ خوف و دہشت سے میرا جسم پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور مجھے غلط سنائی دے رہا تھا۔ میں نے خود کو دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر میرا خدشہ اپنی جگہ قائم تھا۔ جیسا میں سوچ رہا تھا اگر ویسا ہی تھا تو یہ سوچ ہی میرا جگر چھلنے کے لیے کافی تھی، کیونکہ میری بہن ہنستے ہوئے اس مرد کے ساتھ، میرا نام نعیم ہے، ہم دو ہی بہن بھائی تھے، ایک حادثے میں ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ تب میں انٹر میں تھا، اپنے ایگزام دے کر گھر جا رہا تھا کہ میری بائک کو ایک کار نے ٹکر مار دی اور وہاں سے چلا گیا۔ خالی سڑک پر میں کافی دیر درد کے مارے چیختا چلاتا رہتا رہا، مگر کافی دیر گزر گئی، کوئی نہیں آیا اور میں درد کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ جو مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا اور ایک بہت بڑی اور بری خبر میری منتظر تھی۔ میرا ایک پیر جو گاڑی کچل کے چلی گئی تھی وہ بری طرح متاثر ہوا اور ناکارہ ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے بھی کوئی آس امید نہیں دلائی کہ دوبارہ میرا پیر ٹھیک ہو جائے گا۔ میں شروع میں تو اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا، مجھے گہرا صدمہ لگا تھا، مگر یہ ایک اٹل حقیقت تھی۔ میں بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں گہرے سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہوں اور کوئی کنارہ میسر نہیں۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں تپتے ہوئے صحرا میں کھڑا ہوں اور سر پہ سورج اپنی آگ برسا رہا ہے اور نیچے تپتی ہوئی ریت میرے قدموں کو جھلسائے دے رہی ہے۔ ساری رات رونے کے باوجود اب تک میرے آنسو جاری و ساری تھے۔ میرا پیر مفلوج نہیں ہوا تھا، اس ایک پیر کی وجہ سے میری زندگی مفلوج ہو گئی تھی۔ میرے خواب، میری تعلیم سب ادھورے رہ گئے تھے۔ ایک ماہ پہلے ہی میری منگنی میری کزن سے ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر میری معذوری کی وجہ سے میری کزن نے منگنی ختم کر دی۔ اس نے کہا کہ میں ایک معذور انسان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ وہ وقت تھا جب سارے لوگوں کے چہرے مجھ پر واضح ہو رہے تھے۔ جانے کیا نہیں سوچا تھا میں نے، مگر اس حادثے کی وجہ سے میں کونے میں پڑا رہ گیا۔ میں بالکل ہمت ہار گیا تھا۔ میری منگیتر بھی اپنی جگہ صحیح تھی، قصور اس کا نہیں تھا۔ جب قدرت نے ہی میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا، کوئی بھی عقل مند لڑکی کسی معذور کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی خراب نہیں کرتی۔
میرا اعتماد بالکل ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے والدین میرے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ میری بہن ثانیہ نے اس برے وقت میں میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے حوصلہ دیا، اور ہولے ہولے میں بالکل تو نہیں مگر کچھ حد تک صحیح ہو گیا تھا۔ میں نے زندگی کے ساتھ اور اپنی معذوری کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ تب ایک نیا صدمہ میرا منتظر تھا۔ میرے ابا معمولی بخار سے انتقال کر گئے۔ یہ سانحہ بہت بڑا تھا، ایسا لگتا تھا حادثوں نے ہمارے گھر کا رخ کر لیا ہے۔ اب تو ابا بھی نہیں رہے تھے، میں معذور تھا۔ گھر میں 2 عورتیں تھیں، کیا کرتی، کہاں سے کھاتی؟ ناچار میری بہن نے ایک فیکٹری میں چھوٹی سی نوکری کر لی، اور ثانیہ نے مجھے BA کا فارم لا کر دیا۔ وہ مجھے خود امتحانات دینے لے کر جاتی تھی۔ میں بہت لائق فائق اسٹوڈنٹ تھا۔ اب تو سارا دن گھر ہی رہتا تھا اور امتحانات کی تیاری کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میرا رزلٹ بھی شاندار آیا تھا۔ میں نے ثانیہ کو کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم مجھے ہمت نہ دلاتی تو آج میں یہ سب نہیں کر پاتا۔ میرے شاندار رزلٹ نے کچھ حد تک میرا کھویا ہوا اعتماد واپس دلایا تھا اور میری خود اعتمادی بڑھاتی تھی۔ میرے سارے دوست استاد میری تعریفیں کرنے لگے تھے۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ کسی بھی حادثے سے زندگی رک نہیں جاتی، زندگی کا نام ہے چلتے جانا۔ اور پھر امی بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، کیونکہ ابا کے جانے کے بعد امی بہت اداس اور چپ چاپ رہتی تھیں۔ مگر اب ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ اللہ کی رضا سمجھ کر چپ اختیار کر لی۔ ثانیہ کو اب کسی شاپنگ مال میں نوکری مل گئی تھی، اب وہ اچھا کمانے لگ گئی تھی۔ ثانیہ نے ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو گھر کے سارے کام کر کے جاتی تھی۔ صفائی، کچن صاف کرنا، کھانا بنانا سب وہ کرتی تھی، اور میں اپنے سارے کام خود کرتا تھا۔ ثانیہ نے مجھے موبائل لے کر دیا اور میں نے جی توڑ محنت کی اور ایڈیٹنگ کے ذریعے پیسے کمانے لگا۔ میں بہت خوش تھا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، باہر جا کر نہیں تو کم سے کم گھر بیٹھ کر آن لائن کما سکتا ہوں۔ مگر اب بھی ایک بات تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے ثانیہ سے کئی دن گھر نہ آنے کی وجہ پوچھی تو میری بہن صاف ٹال گئی، اور میرے دل میں شک پڑ گیا۔ اس لیے جب میں نے اپنی بہن کا پیچھا کیا تو حیران رہ گیا۔ میری بہن ہنس کر اس مرد کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اور وہ مرد بات پر اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا اور کبھی اس کا ہاتھ اپنے منہ تک لے جاتا اور اسے بوسہ دیتا۔ یہ سب دیکھ کر میں صدمے میں چلا گیا۔ یہ دیکھنا میرے لیے شرم کا مقام تھا۔ میری بہن مجھ سے چھپ کر یہ کام کر رہی تھی تو بھی مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اب جب مجھے اس کے گھر سے غائب رہنے کی وجہ معلوم ہوئی تو میرا دل کیا زمین پھٹ جائے، میں اس کے اندر سما جاؤں۔ مانا کہ میں معذور تھا، مگر میں بھی ایک غیرت والا دل رکھتا تھا۔ کوئی بھائی اپنی بہن کو اس طرح کسی غیر مرد کی آغوش میں دیکھ کر کھڑا رہ سکتا ہے؟ میں تو پھر بھی بے ساکھی کے سہارے کھڑا تھا۔ میری ٹانگوں نے کھڑے رہنے سے جواب دے دیا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ میری بہن اب اس شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ دونوں میری نظروں سے دور ہو گئے تھے۔ دل کر رہا تھا ان کا پیچھا کروں، بہن کو شرم دلاؤں کہ سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں، اور مجبور معذور بھائی کی عزت کو یوں گلیوں میں رول رہی ہو۔ اگر ایسا ہی تھا تو مجھ سے ایک بار بات کرتی، میں تمہاری شادی کروا دیتا، مگر ایسے تو نہ کرتی۔ کتنا مان تھا مجھے میری بہن پر۔ میں اسے بہن نہیں اپنا بھائی سمجھتا تھا، جس نے مشکل وقت میں گھر چلایا، مجھے پڑھایا، میرا سہارا بنی۔ میں تو اب آن لائن اور بھی بہت سے چھوٹے موٹے جاب کر رہا تھا تاکہ میں اپنی بہن کی شادی کر سکوں، اس سے ذمہ داریوں کے بوجھ بانٹ سکوں، سارا خرچہ خود اٹھا سکوں اور دھوم دھام سے اپنی بہن کو رخصت کروں۔ میں ان بھائیوں میں سے نہیں تھا جو اپنی جاب کرنے والی بہنوں کی شادی نہیں کرتے، عمر بھر ان کی کمائی کھاتے ہیں۔ خود سے باتیں کرتا، دل کو سمجھاتا، خود کو یقین دلاتا، میں رکشہ کرا کر گھر پہنچا اور بیٹھ کر اپنی بہن کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں تھا وہ آج گھر آئے گی بھی کہ نہیں، یا سیل کا بہانہ بنا کر جانے کہاں میری عزت اچھال رہی ہے۔ اور یہ سلسلہ جانے کب سے چل رہا تھا، جانے کب سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرے دل میں درد کی ایک ٹھیس اٹھتی تھی، مگر میری بہن گھر نہیں آئی۔ 2 دن میں اسی کشمکش میں رہا اور میری بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مجبوراً تیسرے دن میں شاپنگ مال پر چلا گیا جہاں ثانیہ کام کرتی تھی۔ وہاں سے میں نے ثانیہ کے متعلق معلوم کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ثانیہ تو 1 ماہ پہلے ہی یہ جاب چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے لگا میرا دل بند ہو جائے گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مطلب اتنے عرصے سے میری بہن ان چکروں میں پڑی تھی، جانے کس دلدل میں گھس گئی تھی، وہاں سے واپسی ممکن تھی بھی کہ نہیں؟ اگر وہ جاب چھوڑ چکی تھی تو اتنے پیسے کہاں سے لاتی تھی؟ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ چوتھے دن انتظار کرتے کرتے رات کے 11 بج گئے تھے اور تب میری بہن گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے ثانیہ کو اسی مرد کے ساتھ آتے کھڑکی سے دیکھ لیا تھا جس کے ساتھ وہ آوارہ گردیاں کر رہی تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا۔
ثانیہ کو یہی لگا ہوگا کہ میں سو گیا ہوں گا، کیونکہ میں 10 بجے ہی سو جاتا تھا، مگر اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئی۔ بھائی آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ مجھے اس کی محبت پر کوئی شک نہیں تھا، میں جانتا تھا وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میری فکر کرتی ہے، مگر اس وقت مجھے اس کی ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی۔ کون تھا وہ جس کے ساتھ تم آئی ہو؟ میرے سوال پوچھنے پر وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر جھجک کر بولی، کولیگ ہے میرا، ڈراپ کرنے آیا تھا، اس نے بتایا۔ جھوٹ مت بولو ثانیہ، جب تم جاب ہی چھوڑ چکی ہو تو کیسا کولیگ؟ 1 ماہ سے تم جاب چھوڑ چکی ہو اور مجھے بتایا نہیں۔ میری ایسا بولنا تھا کہ ثانیہ کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ مجھے سب سچ سچ بتاؤ، کیوں تم ایسا کر رہی ہو؟ تم یہ کن چکروں میں پڑ گئی ہو؟ تم اس حد تک گر سکتی ہو؟ میں نے تو کبھی ایسا سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں معذور ضرور تھا مگر بے عزت نہیں۔ میں نے 4 دن پہلے جب تم گھر سے نکلی تھی تمہارا پیچھا کیا تھا اور تمہیں اسی شخص کے ساتھ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ میں غصے اور دکھ کے ملے جلے کیفیت سے بول رہا تھا، پلیز بھائی ایسا تو مت بولے، ایسی باتیں کر کے مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائے۔ وہ شخص کوئی غیر نہیں، میرا شوہر ہے، ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کیا ہے، بس ہمارے چند دوست اس بات کو جانتے ہیں۔ ثانیہ نے سر جھکا کر اعتراف کیا تو مجھے ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، ایسا لگ رہا تھا مجھے چکر آیا ہو۔ میں ایک دم صوفے پر ڈہ گیا۔ ثانیہ بھاگتی ہوئی میرے قریب آئی۔ بھائی کیا ہوا آپ کو؟ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بے یقینی سے بولا، تم نے شادی کر لی ہے؟ مجھ سے چھپ کر مجھے بتائے بغیر میں سرگوشی کے انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ ثانیہ نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کی۔ یہ اوقات ہے میری تمہاری نظر میں، اور ادھر میں تمہاری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، تمہاری شادی اپنے ہاتھوں سے کرنے کے سپنے سجا رہا تھا تاکہ میری بہن یہ نہ سوچے کہ وہ یتیم ہے، اس کا بھائی معذور ہے۔ میں روتے ہوئے بول رہا تھا، اتنا صدمہ تو مجھے اس دن بھی نہیں لگا تھا جب میں نے اپنا پیر گنوایا تھا۔ اب میں سوچتا ہوں کاش میں اس دن اپاہج ہونے کی بجائے مر ہی گیا ہوتا تو روز کوئی نہ کوئی دل دہلانے والی بات میری منتظر نہ ہوتی، جانے زندگی میں کیا کیا دیکھنا تھا۔ نہیں بھائی پلیز ایسا نہ بولیں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو بتانے والی تھی، ابھی 1 ماہ پہلے ہی میں نے اور دائم نے نکاح کیا۔ میں اس نکاح کو چھپانا نہیں چاہتی تھی، بس سب اچانک ہو گیا، آپ کو بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، مگر حالات ایسے ہوں گے کہ مجھے دائم سے شادی کرنی پڑے گی۔ جس شاپنگ مال میں میں کام کرتی تھی، دائم اس مال میں اچھے عہدے پر فائز تھا اور بہت نیک ہمدرد انسان تھا۔ اسی شاپنگ مال میں مجھے طرح طرح کے لوگ ملے جو مجھے آئے دن پریشان کرتے رہتے تھے، اور ان میں سے کچھ وہاں کے ورکرز تھے، کچھ شاپنگ کے لیے آنے والے مرد حضرات، یہاں تک کہ وہاں کے مالک نے بھی مجھے نہیں چھوڑا۔ سب کی غلیظ نظریں میں برداشت کرتی رہی، ان کی گھٹیا جملے سہتی رہی، صرف آپ کی خاطر چپ رہی تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس ساری دنیا میں آپ ہی تو میرا واحد رشتہ ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دیتی کہ گھر سے باہر نکل کر مجھے کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یقیناً آپ مجھے کام نہیں کرنے دیتے، اور میں آپ کو اس حالت میں تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے آپ کو دکھاتی تھی کہ میں ایک بہت اچھے ماحول میں کام کرتی ہوں تاکہ آپ مطمئن ہوں، اور میرے شادی کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تبھی دائم نے مجھے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بہت عرصے تک میں اسے ٹالتی رہی، مجھے لگا دائم بھی میرے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے، مگر ہولے ہولے مجھے احساس ہو گیا کہ دائم واقعی میں مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، میرے والدین حیات نہیں ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ میں اپنی بھائی کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ تب بھی دائم نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تمہارا بھائی بھی تمہارے ساتھ رہے، ویسے بھی میں اکیلا ہی رہتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح تنہا ہوں، میں اپنی والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اب میرے والدین حیات نہیں۔ جب تمہیں دیکھا تو مجھے لگا تم ہی وہی لڑکی ہو جس سے میں شادی کر سکتا ہوں۔ مجھے ایسی ہی شریف لڑکی چاہیے تھی، مضبوط کردار کی مالک، جسے زمانے کی گرم سرد ہوا لگے پھر بھی اپنے کردار کی حفاظت کرنا جانتی ہو۔ میں دیکھتا ہوں آتے جاتے لوگ کیسے تمہیں تنگ کرتے ہیں، مگر تمہاری نظریں ہمیشہ جھکی رہتی ہیں، پردے میں رہتی ہو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں تم یہ نوکری چھوڑ دو، میں تمہیں کما کر کھلاؤں گا، تم میرا گھر بساؤ۔ تب میں بھی دائم کی باتوں سے متاثر ہوگی، شاید میں بہت تنگ آ گئی تھی لوگوں کے رویے سہ کر، ان کی باتیں برداشت کر کے میری ہمت اب جواب دے گئی تھی۔ تب میں نے دائم سے نکاح کر لیا، اور دائم نے مجھے نوکری چھوڑنے کا کہا تو میں نے اسے کہا کہ میرا بھائی خوددار ہے، کبھی تمہارے گھر نہیں رہے گا، نہ تمہاری کمائی کھائے گا، اب بھی وہ گھر پر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے تاکہ مجھ پر بوجھ نہ بن سکے۔ تب دائم نے مجھے آن لائن جاب والا آئیڈیا دیا،
اور آپ اس میں کامیاب رہے۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، میں نے آپ سے یہ بات چھپائی، میں مجبور تھی، مجھ میں آپ کو بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ کہیں آپ یہ نہ سوچتے کہ مجھے اپنے گھر بسانے کی پڑی ہے اور آپ کو اکیلا چھوڑ رہی ہوں، میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ دائم نے مجھے کہا کہ اسے 1 ماہ کے لیے ٹریننگ کے لیے ملک سے باہر جانا ہوگا، اس لیے واپس آ کر وہ آپ سے خود بات کرے گا۔ آج ہی دائم کو نکلنا ہے، اب یہاں سے سیدھا وہ ایئرپورٹ جائے گا۔ ثانیہ روتی ہوئی جا رہی تھی اور اپنی بات پوری کرتی جا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جیسا میں سوچ رہا تھا ویسا نہیں تھا، میری بہن کسی گناہ کی مرتکب نہیں ہوئی، ورنہ جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی میری سانس سولی پر اٹکی تھی۔ میں نے ثانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کوئی بات نہیں ثانیہ، تم پریشان مت ہو، مجھے تمہاری بات پر بھروسہ ہے۔ اگر تم مجھے شروع میں ہی سب سچ بتا دیتی تو ایسا نہ ہوتا، میں آدھا سچ جان کر تم پر شک نہ کرتا۔ میں کیا کرتا؟ تمہارا گھر سے غائب رہنا، پھر جاب چھوڑ دینے والی بات جب مجھے پتہ چلی تو ظاہر سی بات ہے میرا شک تم پر گیا۔ اس کے لیے میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ شکر ہے تم نے دائم سے شادی کر لی، کسی گناہ میں نہیں پڑی، ورنہ اکثر لڑکیاں باہر نکلتے ہی غلط راستوں کا انتخاب کر لیتی ہیں۔ مجھے تم پر فخر ہے، تم نے میری عزت رکھ لی، اپنے مرے ہوئے ماں باپ کا نام خراب ہونے سے بچا لیا۔ تم نے اپنے نکاح میں تو مجھے شامل نہیں کیا، مگر تمہاری رخصتی میں دھوم دھام سے کروں گا۔ جب دائم واپس آئے میری بات پر ثانیہ خوش ہوگی، اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تھا، کیا میرا فرض نہیں تھا اسے معاف کر دینا؟ جبکہ اس نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا تھا، نکاح جیسے پاک بندھن میں بندھ گئی تھی۔ مانا کہ اس نے چھپ کر نکاح کیا تھا تو وہ بھی میری وجہ سے کیا تھا، مجھے بھی اس کی خاطر اس سب کو خوشی خوشی تسلیم کرنا تھا۔ مگر اب بھی کچھ خدشے میرے ذہن میں ضرور تھے کہ دائم صحیح آدمی ہے بھی کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو دائم نے ثانیہ سے نکاح کیا ہو، اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا ہو اور خود ملک سے باہر چلا گیا ہو۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی، مگر میں نے ثانیہ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہت دعائیں کی کہ میری بہن کے ساتھ سب اچھا ہو۔ اس 1 ماہ میں بہت پریشان رہا، مگر دائم باقاعدگی سے ثانیہ کو فون کرتا، اس بات سے مجھے تھوڑی تسلی ہوتی تھی۔ اور اس دن میں نے شکرانے کے نوافل پڑھے جس دن میرے خدشے غلط ثابت ہوئے اور دائم واپس آ گیا اور ثانیہ نے میری ملاقات اس سے کروائی۔ دائم واقعی میں بہت اچھا انسان تھا، مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا۔ میں خوش تھا کہ میری بہن کو ایک اچھا جیون ساتھی ملا ہے۔ میری بہن نے بہت دکھ جھیلے، ماں باپ کی جانے کا صدمہ سہا، بھائی کی مزدوری کا دکھ جھیلا، اسے گھر سے باہر نکلنا پڑا، اتنا کچھ وہ برداشت کرتی رہی مگر کبھی چو نہیں کیا۔ ایک مرد کی طرح حالات کا مقابلہ کیا اور میں مرد بن کر وہ سب نہیں کر پایا جو ثانیہ نے کیا، اور میں نے اپنے وعدے کے مطابق دونوں کی شادی کا فنکشن کیا اور عزت سے اپنی بہن کو اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کیا۔ کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ ثانیہ اور دائم کا نکاح پہلے ہو چکا ہے۔ میں نے سب سے کہا 1 ماہ پہلے ہم نے منگنی کی جگہ سادگی سے ان دونوں کا نکاح کر لیا تھا اور آج شادی ہے۔ ثانیہ کے جانے کے بعد گھر کاٹ کھانے کو دو رہا تھا، تنہائی اکیلا پن مجھے دیمک کی طرح اندر ہی اندر چاٹ رہے تھے، جب معجزاتی طور پر میری زندگی میں الوینا آئی، جس سے میری ملاقات انٹرنیٹ پر ہوئی تھی۔ تنہائی اور بوریت کے مارے میری بات فیس بک پر الوینا سے ہوئی اور ہم دونوں کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کے خیالات، سوچ، پسند سب ملتے تھے، شاید یہی وجہ تھی کہ ہماری دوستی قائم تھی۔ ایک روز الوینا نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب ہو۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ میں معذور اور ادھورا انسان اس کو کیا دے سکتا ہوں۔ ابھی تم جس بات میں آ کر یہ فیصلہ کر رہی ہو، کل اس فیصلے پر پچھتاؤگی تو مجھے زیادہ تکلیف ہوگی، مگر وہ بضد تھی کہ شادی کروں گی تو نعیم سے ہی کروں گی، ورنہ شادی کا باب اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی راضی کر لیا۔ الوینا بہت اچھی لڑکی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، پڑھی لکھی، سمجھدار، سلیقہ شعور، بس ایک سانولے رنگ کی وجہ سے اس کی ساری خوبیاں دب گئی تھیں۔ کوئی اسے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی اس کا اجلا دل نہیں دیکھتا تھا، بس اس کی کالی رنگت دیکھ کر اسے ریجیکٹ کرتے تھے۔ تب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی، مگر مجھ سے مل کر اس نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ہم دونوں حالات کے مارے تھے، ہم دونوں کی ایک چھوٹی سی کمی کی وجہ سے ہمیں سب نے ریجیکٹ کیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھ سکتے تھے۔ یوں الوینا اور اس کے گھر والوں کے اصرار پر اور دوسری طرف ثانیہ اور دائم کے پریشرائز کرنے پر میں ناچار اس شادی پر راضی ہو گیا۔ یوں ہم دونوں کی بھی شادی ہوگی۔ الوینا کی صورت میں میری زندگی میں بھی خوشیاں آ گئیں۔ اب میرا ایک بیٹا ہے، جبکہ میری بہن ثانیہ کے 2 بچے ہیں۔ ثانیہ بہت خوش ہے کہ میرا گھر بس گیا، ورنہ وہ ہمیشہ میرے لیے پریشان رہتی تھی۔ الوینا بھی اچھی لڑکی تھی، کبھی مجھے مزدوری کا تانا نہیں دیا،
میرا سہارا بنی۔ اتنے دکھوں کے بعد ہم بہن بھائی کو خوشیاں دیکھنی نصیب ہوئی تھی۔ سچ کہتے ہیں برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، اچھا وقت بھی آتا ہے، بس انسان کو رب کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں مشکلوں سے نکالا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔